آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ 23 مارچ جو ہے وہ اس وقت بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ پورے پاکستان منائی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں من کرتا ہے کہ یہ بات میں آپ سے بس اب جاتے جاتے عرض کر دوں۔ دیکھیے معاملہ کیا ہے، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان کے اندر ایک چو مکھی کا کھیل ہو رہا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر میں جتنے مقاصد تھے، اگر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ان مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے، اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، وہ اس کو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں اچیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، یعنی اگر میرے آپ کے ذہن میں پاکستان ثانوی ہو جائے اور میرے آپ کے ذہن میں ہماری سیاسی تنظیمیں، ہماری ایفیلیشنز، ہمارے نظریات، ہمارے قبیلے، ہماری کمیونٹی، ہماری برادری اگر پہلے ہو جائے تو پھر جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے وہ مقصد تو ہم نے اڑا کر پھینک دیا، ختم کر دیا۔ پاکستان تو ہماری ٹاپ پریورٹی میں ہونا چاہیے، پاکستان ہماری ابتدا بھی ہونا چاہیے، پاکستان ہماری انتہا بھی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جو دو قومی نظریہ ہے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے، یہ یہی تو ہے نا کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے ہندوؤں کو اس طرف رکھے، پاکستان میں مسلمان بسیں اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن اگر اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں نظریاتی طور پر ڈسٹرب کیا جائے، پاکستان کے اندر قرآن کی جو سرٹن لائنز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر دخل اندازی کی جائے، حدود اللہ کے اندر دخل اندازی کی جائے، ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ایک پورا روڈ میپ بنا کر دیا ہے اس روڈ میپ کو ڈسٹارٹ کیا جائے یا اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا جائے، تو پھر مجھے بتائیے پاکستان کے بننے کا مقصد کیا رہ گیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ جس بنیاد پر یا جن بنیادوں کے اوپر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا وہ بنیاد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو پاکستان کے اندر ہمیں نافذ کرنا ہے۔ لیکن اس وقت جو چو مکھی کا کھیل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین بھی لیا کرتا ہے، سلب بھی کر لیا کرتا ہے، واپس لے لیتا ہے کہ اگر آپ اس نعمت کی قدر نہ کریں۔ اور آج ہم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ 76 برسوں سے ہم پاکستان کے اندر ایک کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھیل تماشا ہو رہا ہے، سیاست کے نام پر کھیل تماشا ہو رہا ہے، نارمز کے نام پر، کلچرل ویلیوز کے نام پر، مورل ویلیوز کے نام پر کھیل تماشا ہو رہا ہے، ہر طرف کھیل تماشا ہو رہا ہے، اور ہم تماشبین بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قدرت نے اگر اتنی بڑی نعمت دی، وہ جو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ تکرار فرماتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم نے اس نعمت کو اتنا فار گرانٹڈ لے لیا ہے کہ ہم نے اس کی قدر و قیمت کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جتنا ہم بنیادی طور پہ انتہا پسند ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، کسی بھی شعبے میں اٹھا لیجئے، مذہب کو اٹھا لیجئے، انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، سیاست کو اٹھا لیجئے، انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، سماج کو اٹھا لیجئے، انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ نظریاتی ڈیبیٹس بھی جب ہوتی ہیں، یہاں مثال کے طور پہ ہم کسی بھی ڈائلاگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار کھانے اور کاٹ کھانے کو تیار ہیں۔ پاکستان کو ہم نے اٹھا کر بالکل ایک ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ لہٰذا آج 23 مارچ کو میری گزارش ہے، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، جن قربانیوں کے بعد آپ کو پاکستان دیا گیا ہے یا بزرگوں نے جو کچھ بھی پیش کیا تھا، اب یہ پاکستان آپ کی ذمہ داری ہے، اب یہ پاکستان میری ذمہ داری ہے، اب اس کی ذمہ داری آپ کے میرے کاندھوں پر ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے اس نعمت کا کیا کیا ہے۔ اس وقت بارڈرز کے چاروں طرف آپ کو پتہ ہے سازشوں کا ایک جال ہے، مشرقی بارڈر پہ بھی سازشوں کا جال ہے، مغربی بارڈر پہ بھی سازشوں کا جال ہے، اور آپ ان سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ٹریپ ہو چکے ہیں مکمل طور پہ، آپ نظریاتی طور پہ بھی ٹریپ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی۔ میری گفتگو میں نے بٹوین دا لائنز بہت سی باتیں کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پاکستان کو نہیں بچاتے خدا نخواستہ، یا پاکستان کو نہیں سنبھالتے، تو اس کے نقصانات وہ ہوں گے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔